رہی ہے نبی کے پہلو میں. علی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ. علی چاہ رہے ہیں اس نبی کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے. جو نبی انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے. اس نبی کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے تو صحابہ کی زمین میں علی کے گود میں لے کر کے انگشت نبوت کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا. علی جانتے تھے اس بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے جس کے ابا حضور کو اللہ نے یہ قدرت کاملہ دے رکھی ہے. اگر زمین پر ٹھوکر لگا دے تو زمین عرب سونا اگل دے. علی چاہتے تو شادی کے موقع پر نبی رحمت سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، بہت کچھ مانگ سکتے تھے، مگر علی نے نہ مانگ کر ہم جیسے مسلمانوں کو مثال دے دیا. دیکھو داماد نبی علی نے کچھ نہیں مانگا. تم اگر وفادار نبی ہو تو کبھی مانگنا نہیں. داماد نبی نے نہ مانگ کر ہم وفادار نبی کو مثال دیا تھا کہ دیکھو میں نے اپنی شادی کے موقع پر اس نبی سے کچھ نہیں مانگا. جو نبی مالک بہتار ہے جس کے قدر قدرت میں اللہ نے کوئی خدائی دے رکھی ہے، اس نبی کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے. جو نبی یہ فرماتا ہے اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. علی نے نہیں مانگا. مثال دے دیا مسلمانوں قیامت تک کبھی تم اپنی شادیوں کے موقع پر مت مانگنا، مت مانگنا. مگر مانگتا ہے کوئی؟ نہیں مانگتا، بلکہ ڈیمانڈ تو بڑھتے جا رہے ہیں. جن کے جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ گاڑی کا خرچ مکمل کر سکے، آج اس مہنگائی کے زمانے میں دلہن مانگتے ہیں. اور اس میں بھی کلر کا جو ہے کلر کی بھی فرمائش ہوتی ہے کہ اس کلر کی نہیں گاڑی چاہیے، اس کلر کی گاڑی چاہیے. اب غریب بیٹی کا باپ لائے نہ تو رہے گا. میرے قوم کے لوگوں، ہمیں ان ساری باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ہماری نظر جہاں بھی ہونی چاہیے. اور جب ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں تو شادی سے پہلے ہم اپنی بچیوں کو بہترین تعلیم دیں، بہترین تعلیم دیں. اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت بھی دیں، اچھی تربیت دیں. اور اسی تربیت کی ایک بات کر دوں، تقریر ختم کر دوں، وقت کافی ہو چکا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کی شادی جب ہوئی، ایک مرتبہ جب شادی ہو گئی، فاطمہ زہرا اپنی سسرال آ گئی، حضرت علی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگی. بس آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیں. فاطمہ زہرا حضرت مولا علی ایک چھوٹی سے مکان میں رہنے لگی. وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گئے، وقت مہینوں میں، مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ فاطمہ زہرا اور علی کی مرتضیٰ میں کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی. کہا سنی سمجھتے ہیں نا؟ ارے بھائی جھگڑا ہو گیا، اکثر میاں بیوی میں ہوتا ہے کہ نہیں سراج بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ہو جاتا ہے. ہو گیا، بات بڑھ گئی، اور بات جب بڑھی تو بات یہاں تک پہنچ گئی. فاطمہ زہرا ناراض ہو کر اپنے سسرال سے میکے آ گئی. اپنے ابا حضور کے دہلیز نبوت تک پہنچتی ہے. فاطمہ زہرا دروازے نبوت تک پہنچ کر کے باب نبوت پر اپنے ہاتھ سے دستک دیتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم اندر جلوہ پا رہے ہیں. ارشاد فرمایا من دخل الباب. توجہ کیجیے گا، میرے نبی فرماتے کون ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فاطمہ زہرا عرض کرتی ابا جان میں فاطمہ ہوں. سبحان اللہ، میں فاطمہ ہوں. فاطمہ کس لیے آئی ہو؟ فاطمہ زہرا متعجب ہو گئی. اس سے پہلے جب جب دروازے نبوت تک پہنچی تب تک بھی میرے ابا جان نے کبھی نہیں پوچھا کون، بلکہ میرے دستک سے پہچان لیتے تھے دروازے نبوت کون کھٹکھٹا رہا ہے. اور آج نبی پوچھ رہے کون، اور یہ بھی پوچھ رہے کس لیے آئی ہو؟ فاطمہ اور متعجب. اے ابا جان دروازہ کھولیے تو صحیح. میرے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ بتاؤ تو صحیح آئی کس لیے ہو؟
فاطمہ کبھی ابا جان دروازہ کھولیں گے تو صحیح. ابا جان ارشاد فرماتے بیٹی آئی کس لیے ہو؟ ابا جان دروازہ کھولیں گے تو صحیح. میرے پیغمبر کو چلاو آیا. ارشاد فرماتے فاطمہ قسم ہے اس بابا لا شریک کی جس کے قبضے قدرت کے اندر مجھ محمد رسول اللہ کی جان. دروازے نبوت اس وقت نہ کھولے گا جب تک تم آنے کی وجہ نہ بیان کر دو. فاطمہ گھبرا گئی. میرے آقا ارشاد فرماتے فاطمہ کیا تم اپنے شوہر علی سے ناراض ہو کر کے آئی ہو؟ میرے نبی کا جواب ملاحظہ ہوئی بات تازہ ہوتا ہے. فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان. میرے نبی ارشاد فرماتے فاطمہ الٹے قدم واپس ہو جاؤ. الٹے قدم واپس ہو جاؤ. فاطمہ عرض کرتی ابا جان میری بات تو سنیے. اے فاطمہ مصطفیٰ کریم آج تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا. تم الٹے قدم واپس ہو جاؤ. فاطمہ زہرا الٹے قدم واپس ہوتی ہے اور جب گھر گئی اپنے شوہر کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے شوہر علی کو راضی کرتی ہے. اور راضی کرنے کے بعد جب علی خوش ہو گئے تو حضرت فاطمہ عرض کرتی اے میرے سردار میں چاہتا ہوں کچھ کھانے پینے سے پہلے ابا جان کے چہرے کی زیارت کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. حضرت علی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے, میری زبان کی بات چھین لی. چلو پہلے سرکار کا چہرہ دیکھتے ہیں. اکثر میاں بیوی دونوں اب ساتھ ساتھ چلنے لگی. چلتے چلتے حجرے مصطفیٰ کے قریب پہنچ گئے. اور حجرے مصطفیٰ کے قریب جیسے پہنچے دروازے نبوت قریب ہے. علی دروازے نبوت تک پہنچ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دستک دینا چاہتے تھے کہ فاطمہ زہرا نے علی کو پکڑ لیا. عرض کر کے میرے شوہر نامدار میرے شریک زندگی ٹھہریے. دروازے نبوت پر دستک میں دوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. اب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا نے دروازے نبوت پر جب دستک دی تو میرے مصطفیٰ فرماتے مرحبا اہلا و سہلا. اے میری بیٹی تیرا آنا مرحبا ہو, تیرا آنا مبارک ہو. اس سے پہلے فاطمہ آئی تھی, پوچھا جا رہا تھا کہاں ہو, ابھی آ رہی ہے. اس کا مطلب نبی جان رہے تھے اس سے پہلے جب آئی تھی فاطمہ تو اپنے نجاتی خدا اپنے شفیع زندگی اپنے رفیق زندگی سے ناراض ہو کر کے آئی ہے. میرے نبی نے مثال دے دیا اے دنیا کے باشندوں میں خاص طور پر مسلمانوں تمہارا نبی تمہیں مثال دے رہا ہے. تمہاری بیٹیاں بھی جب اپنے سسرال سے ناراض ہو کر کے آئے تو تم اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا کرو. اور جب تک ہم اہل سنت پر ہم اہل سنتوں میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا ہماری بچیوں کے طلاق نہیں ہوا کرتے تھے. مگر جب سے سنت ہم نے مار دی آئے دن طلاق جیسی نوبت آتی رہتی ہے. میرے قوم کے لوگوں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم مکمل طور پر مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں. کہ اللہ قرآن نے ایک مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہو کر ہی مرو. مسلمان ہو کر ہی مرو. میرے قوم کے لوگوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے بیان کی. اللہ کریم سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ تمامی سامعین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو کے درمیان کسی قسم کی بھی خطا واقع ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ پورا مجمع پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ